میں ہوں میر حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی صدی نیوز نیٹ ورک۔ گزشتہ 18 مئی 2022 کو بمقام ادارہ امداد الغربا میں جامعہ حسنہ للبنات کا سالانہ علمی اور ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ساتھ ہی مختلف امتحانات میں کامیاب طلبات کو سرٹیفکیٹ اور انعامات سے بھی سرفراز کیا گیا۔ واضح رہے کہ جامعہ حسنہ للبنات شپور اور ہاوڑہ کا ایک مشہور و معروف دینی دستگاہ ہے جو پچھلے 10 سالوں سے دینی اور تعلیمی خدمات انجام دے رہا ہے۔ تقریب کا آغاز حسب روایت قرآن کریم کی تلاوت پاک سے ہوا، جس کے بعد مدرسہ کے بچیوں نے ایک کے بعد دیگرے پروگرام پیش کیے، جس میں نعت شریف، حمد اور تقریر شامل تھے۔ مختلف موضوعات پر مکالمے پیش کیے گئے۔ جہیز کے موقع پر پیش کیے مکالمے کو لوگوں نے بہت پسند کیا اور طلبات کی کوششوں کی سراہنا کی۔ اس موقع پر علمی، ادبی اور تعلیمی شعبے سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف شخصیت نے تقریب میں شرکت کی اور سبوں نے مدرسہ کی کوششوں اور دینی و تعلیمی خدمات کا ذکر کیا۔ حضرت مولانا ارشد الحسینی قاسمی خطیب و امام کیننگ اسٹریٹ مسجد مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ ساتھ ہی عظمیٰ عالم، روئے رواں، پرپل فاؤنڈیشن اور مشہور سوشل ایکٹیوسٹ نے بھی شرکت کی اور مدرسہ کی کوششوں کی جم کے تعریف کی اور اپنے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اخیر میں کامیاب طلبات کو انعامات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ نقابت کے فرائض گمناز یاسمین نے انجام دیے۔ مولانا ارشد الحسینی قاسمی کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوا۔ مدرسہ کے اساتذہ اور انتظامیہ نے تمام مہمانان کا شکریہ ادا کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں پوری رپورٹ۔ پروگرام کے شروع سے تقریباً یہاں بیٹھا ہوں اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے فکر عام ہو جائے تو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عام ہو جائے گا۔ اور جس طریقے سے ابھی بچیوں نے اپنے پروگرام پیش کیے ہیں، ان بچیوں کے پروگرام پیش کیے جانے کی وجہ سے یوں محسوس ہوا کہ اگر اسی طریقے سے ان کے کہنے کے مطابق خواتین اسلام کا عمل ان کی زندگی میں آ جائے تو معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوگا، معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہوگا، اور جو گھر گھر میں جھگڑے ہیں وہ جھگڑے ختم ہوں گے، فتنے فساد ختم ہوں گے، معاشرے سے بہت ساری برائیاں مٹیں گی۔ اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں ناظم صاحب نے، جناب شکیل صاحب نے ادارہ قائم کیا ہے اور اس ادارے سے بچیاں فیض حاصل کر رہی ہے، اگر اسی طریقے سے اور لوگ بھی فکر پیدا کریں گے تو معاشرے سے بہت ساری برائیاں ختم ہوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ میرا نام خاشیہ غزالہ ہے اور میں نے جامعہ حسنہ للبنات سے عالمیت کا کورس کمپلیٹ کر لیا اور یہ مجھے سند ملا ہے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، 7 سال کے بعد یہ خوشی ملی ہے مجھے اور بہت سال سے میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب بنائے ہیں۔ اب میں یہی میں تمام لوگوں کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ کچھ کرے یا نہ کرے لیکن دینی تعلیم ضرور حاصل کرے۔ وہ کالج کی تعلیم بھی ضروری ہے آج کے زمانے میں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے دینی تعلیم۔ اگر دین ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر وہ نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ اسی لیے دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، کیونکہ دین جی مجھے فاضلات کورس میں نے کیا ہے، عالمیت کورس کے بعد مجھے اس کی سرٹیفکیٹ دی گئی ہے جامعہ حسنہ للبنات سے۔ میں نے 10 سالہ تعلیم حاصل کیا ہے اور یہ دور حدیث پڑھ کر کے میں نے یہ سند حاصل کی ہے۔
میں ایک ٹیچر ہوں، عربی ٹیچر. میں لوگوں کو بچوں کو تعلیم دیتی ہوں، دین کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم. اور اس کے علاوہ میں ورکنگ وومن ہوں اور میں اسکول سے GHS پڑھے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا. جی شکریہ. ماشاء اللہ ایسے پروگرام میں بہت اچھا لگتا ہے، اور جب آپ اس محفل میں آتے ہیں تو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہے، جیسے کہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں اور سنت طریقہ شادی. جیسے آج میں نے دیکھا کہ دہیج کے بارے میں یہاں ذکر ہو رہا تھا اور شادی کیسی ہونی چاہیے. تو یہ محفل بہت اچھی محفل ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے ایسی محفل میں جب آتے ہیں. اور جب یہ علم کی روشنی جب بچوں تک پہنچتی ہے یا جب گھروں تک پہنچتی ہے تو کہیں نہ کہیں اطمینان ہوتا ہے انشاءاللہ کہ اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ان کی سنتیں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کے ذریعے آج قیامت تک قائم رہے گی. ہندی میں تو بہت ہوتا ہے کہ دہیج نہیں لینا چاہیے اور یہ سب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بٹ وہ کتابوں تک ہی محدود رہ جاتی ہے. پریکٹیکلی تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن وبا اور تیزی سے پھیل رہی ہے. بے شک یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہماری باتیں صرف اسکول تک یا مدرسے تک ہی محدود رہ جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی کوشش کرنا چاہیے کہ جو علم کی روشنی ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ وہ ایک جہاں کو روشن کرے، تو خاص طور سے اپنے گھر کو. تو یہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کی باتیں گھر میں پہنچیں اور گھر والے کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں اور ان ماحول سے دور ہٹیں، کیونکہ اگر عمل نہیں ہوگا تو ہمارے اندر کبھی بدلاؤ نہیں ہوگا. اور اللہ نے علم جو دیا ہے ہمیں وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، زندگی کے بعد کا طریقہ نہیں ہے علم گزارنا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو عمل میں لائیں تاکہ ماحول میں بدلاؤ آئے. دہیج کیسی ہونا چاہیے، بیجا رسومات جو شادی میں ہوتی ہے، جو قرضے لے لے کر شادی ہوتی ہے، جو دعوت عام ہوتی ہے، لوگ خرچہ کرتے ہیں، نہ محرم کا فکر ہوتی ہے، نہ محرم کون ہے. تو یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے علم کو، ایسے مدارس کو ہم لوگ اور مضبوط کریں تاکہ یہ باتوں کو ہم عام کر سکیں اور لوگوں میں جو بگاڑ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے اگر ہدایت دیں تو اس سب کو کمی آ جائے.